नमस्कार, आदाब। नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में पाकिस्तान की ताज़ा तरीन अहम खबरों पर तफसीली रिपोर्ट्स देखने से पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर की सुर्खियों पर। 16 बरसों से लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बाजियाबी के लिए फिर मचा हाहाकार। पाकिस्तान में जुल्म ज्यादतियों से दो चार अक़लियती हिंदू खानदान कर रहे चीखो पुकार। और पाकिस्तान में मुहाजिरों पर बढ़ते जुल्म जबर पर अल्ताफ हुसैन की भारत से गुहार। नाजरीन, सबसे पहले बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान सूबे की, जहां पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की बढ़ती बर्बरियत ने बलोचों को बगावत पर आमादा कर दिया है। लिहाजा 1948 से बलूचिस्तान पर काबिज पाकिस्तानी फौज आज़ादी की आवाज दबाने के लिए बलोच कारकुनों और बाशऊर बलोचों को अगवा कर रही है और उन्हें बरसों से खुफिया कैद खानों में गैर इंसानी अजियतें दे रही है। ऐसे ही हजारों लापता बलोचों में शामिल हैं बलोच कारकुन सम्मी दीन बलोच के वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच। ये तस्वीर है बलूचिस्तान के सरकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की, जिन्हें पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकारों ने 28 जून 2009 को खुजदार से जबरन अगवा किया, जो अभी तक लापता हैं। यही वजह है कि लापता डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की बेटी समी दीन बलोच अपने वालिद समेत तमाम लापता बलोचों के लिए गुज़श्ता 16 बरस से आवाज बुलंद कर रही है। कल यानी 28 जून को मेरे वालिद डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की जबरी गुमशुदगी को 16 बरस मुकम्मल हो जाएंगे। ये 16 बरस सिर्फ दिन, महीने या साल नहीं, बल्कि अजियत, नाइंसाफी, मायूसी और जबर की तवील रातें और सब्र का इम्तिहान है। एक बार फिर मैं अपनी उम्मीद को टूटने से बचाते हुए इस निज़ाम के दरवाजे पर इंसाफ की फरियाद लेकर खड़ी हूँ। शायद इस दुनिया के लिए मेरे वालिद की जबरी गुमशुदगी महज एक पुरानी खबर या एक रस्मी जुमला बन चुकी हो, मगर मेरे घर में आज भी वही कर्ब, वही दर्द और वही इंतजार हर दिन जिंदा है। हम ना इस जबर को बुला पाए हैं और ना इस नाइंसाफी को, और ना ही वो दिन जिसने हमारी जिंदगी बदल दी। जी हाँ, ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से बढ़ती जबरन अगवाकारी और जुल्म ज़्यादतियों ने बलूचिस्तान की खवातीन को बगावत पर आमादा कर दिया है। यही वजह रही कि पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की बर्बरियत के खिलाफ आवाज उठाते रहे इंसानी हुकूक कारकुन डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच की अगवाकारी के 16 बरस पूरे होने पर यौम सियाह मनाया गया। जून 2009 को डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को खुजदार में एक हुकूमती हस्पताल से रात 1 बजे नामालूम अफराद, जो कि पूरे मुल्क को पता है कि ये कौन अगवाकार हैं, उन्होंने डॉक्टर दीन मोहम्मद बलोच को हस्पताल के अंदर घुसकर मार कर जबरन लापता किया।
آج ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی جبری گمشدگی کے 16 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور آج ان کی بیٹی سمی دین بلوچ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک اویئرنیس کیمپین جاری کر رہی ہے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سب اس میں شریک ہوں، آپ سب ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی بازیابی کا مطالبہ کریں اور سمی دین اور میلب کا ساتھ دیجیے، جو 16 سالوں سے صرف اس انتظار میں ہے کہ انہیں پتہ چلے کہ ان کا والد کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کیوں اٹھائے گئے۔ سمی دین بلوچ نے بتایا کہ بلوچستان کے خضدار شہر میں واقع اونارچ اسپتال سے ان کے ابو کو پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے اہلکاروں نے جب 28 جون 2009 کو ان کی آنکھوں کے سامنے سے جبرن اغوا کیا، تب ان کی عمر محض 10 برس اور ان کی چھوٹی بہن مہلاب بلوچ کی عمر 6 برس تھی۔ لہٰذا تبھی سے وہ دونوں بہنیں اپنے اغوا شدہ ابو کی بازیابی کے لیے پاکستان سمیت عالمی برادری سے عدل و انصاف کی گہار لگا رہی ہیں، کیونکہ دونوں بیٹیوں نے امید کا دامن ابھی تک نہیں چھوڑا ہے۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کو 28 جون 2009 کو اورناچ سے اپنے ڈیوٹی پر موجود رات 12 بجے ان کے رہائش گاہ سے ان کے اسٹاف کے سامنے خفیہ اداروں والے زبردستی اٹھا کر گاڑی میں ڈال کر لے گئے۔ ان کے اسٹاف نے عدالت میں بھی بیان دیے کہ ہمارے سامنے ڈاکٹر دین محمد کو اٹھا کر لے گئے۔ ان کے معصوم بچے ہر انصاف کے دروازے کو کھٹکھٹایا، مگر مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملا۔ 2009 28 جون کو ہماری دوست، ہماری ساتھی سمی دین بلوچ کے والد کو جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا تھا خضدار سے، اس اسپتال سے جہاں پہ وہ کام کرتے تھے اور انسانوں کی خدمت کرتے تھے۔ اس بات کو آج 16 برس گزر چکے ہیں، اور ہم نے، آپ نے، سب نے سمی کو، ان کی بہن کو، ان کے پورے خاندان کو سڑکوں پہ اور اس ریاست کے اندر موجود ہر اس انسٹیٹیوشن کے پاس دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے دیکھا ہے کہ ہمارے والد کو بازیاب کیا جائے۔ ڈاکٹر دین محمد بلوچ کی طرح پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کے ٹارچر سیل میں ہزاروں لاپتہ بلوچ گزشتہ کئی برسوں سے غیر انسانی اذیتیں بھگت رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تمام لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اپنے پیاروں کی رہائی کے لیے بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں کئی برسوں سے بھوک ہڑتالی کیمپ لگائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ احتجاجی مناظر پاکستان کی کمرشل کیپٹل کراچی کے ہیں، جہاں ڈاکٹر دین محمد بلوچ سمیت دیگر لاپتہ بلوچوں کے لواحقین نے پریس کلب پر احتجاجی دھرنا دے کر یونائٹڈ نیشن سمیت عالمی اداروں سے مدد کی گہار لگائی۔ تکلیف، پریشانی اور درد معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، اور ہماری بنیادی آئینی حق ہے۔ اگر کوئی ہم سے ہمارا یہ حق چھینے گا، اگر کوئی ہم سے ہمارا یہ حق چھینے گا تو ہم باغی تھے، میں باغی ہوں، میں پھر بغاوت ہماری فطرت ہوگی، پھر بغاوت ہماری ضرورت ہوگی۔ بغاوت زندہ باد، مزاحمت زندہ باد۔ یہ حقیقت ہے کہ ریاستی ظلم و جبر کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو ظلم زیادتی سے متاثرہ خاندانوں کے دلوں میں انقلاب اور بغاوت کی آگ بے قابو ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں نے جب سے بلوچستان کی چار دیواری اور چادر کی حرمت کو پامال کر کے بلوچ خواتین اور بچوں کو بربریت کا شکار بنانے کے انسانیت سوز واقعات تیز کیے ہیں، اس کے بعد سے بلوچ خواتین انتقامی جنون میں پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیوں کو فدائین حملوں کا نشانہ بنانے پر مجبور ہو گئی ہیں۔
یہ سچائی پاکستانی فوج اور چینی انجینئرز پر شاری بلوچ جیسی بلوچ خواتین اور BLA کے مجاہدین کی جانب سے سلسلے وار کیے گئے فدائین حملوں سے پوری طرح واضح ہو چکی ہے، کیونکہ BLA یعنی بلوچ لبریشن آرمی کے پاکستانی فوج پر بڑھتے فدائین حملوں سے بلوچستان مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر پذیرائی مل رہی ہے۔ اب بات پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کی، کیونکہ اس پالیسی کے چلتے پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و ستم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ پاکستان میں سرکاری معاونت میں سرگرم فرقہ پرست ہر اقلیتی فرقے کو ہی ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں سوچی سمجھی منصوبہ بندی کے تحت پچھلے کئی برسوں سے اقلیتی ہندو خاندانوں کو خاص طور سے ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ احتجاجی مناظر ہیں پاکستان کی اقتصادی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے، اور کراچی پریس کلب کے سامنے سراپا احتجاج ہیں فرقہ وارانہ ظلم و زیادتیوں سے اجیرن اقلیتی ہندو فرقے اور انسانی حقوق اداروں کے کارکنان۔ قابل غور بات یہ رہی کہ ان احتجاجی مظاہروں میں پاکستان کے سندھ صوبے میں دہائیوں سے آباد اقلیتی ہندو برادری کی نابالغ بچیوں کو اغوا برائے جنسی زیادتی کے ذریعے جبراً مسلمان بنائے جانے کے انسانیت سوز واقعات کی پرزور مذمت کی گئی۔ اس سلسلے میں سندھ صوبے کے سکھر ضلع سے اغوا کی گئی 7 سال کی ہندو بچی پریا کماری کی بازیابی کی مسلسل حکومتی اندیکھی پر گہری تشویش ظاہر کی گئی۔ پاکستان میں دنیا میں احتجاج ہو رہا ہے مگر کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ یہ اسی وجہ سے ہم پریس کلب جو ایک بڑا ادارہ ہے اس کے سامنے سارے لوگ کٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ گورنمنٹ کو یا تو اگر اغوا شدہ پریا کو آزاد نہیں کرا سکتی تو وہ استعفا دے کے چلے جائے۔ ہم وفاقی گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، ہم ججوں سے بھی مطالبے کرتے ہیں، ہمیں انصاف دیا جائے، پریا کو آزاد۔ ہم آج یہاں حکومت وقت سے کہتے ہیں، ریاست سے کہتے ہیں کہ ہم اقلیتی شہری پرامن شہری ہیں، ہم یہاں پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم امن سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے بچوں کو، ہماری عزتوں کو محفوظ رکھا جائے۔ پاکستان کے سندھ صوبے میں پریا کماری ہی نہیں بلکہ اقلیتی ہندو فرقے کے تمام متاثرہ خاندانوں کی جانب سے شہر در شہر آئے روز احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں، لیکن پاکستان میں فرقہ پرستوں اور دہشت گردوں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کے چلتے ان کی فریاد کوئی نہیں سن رہا۔ سینکڑوں بچے ہیں پاکستان میں کہ جو بازیاب نہیں ہوتے، سالوں سال بازیاب نہیں ہوتے۔ آج آپ دیکھیے کہ پریا کماری کی ماں، پریا کماری کا باپ کس حالت میں ہے، اور یہ جاننے کی بات ہے کہ یہ پریا کماری جو ہے اس کا بازیاب کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میرا پرزور مطالبہ ہے مراد علی شاہ صاحب سے کہ جلد سے جلد ان کو بازیاب کرایا جائے۔ اگر ان کو بازیاب نہیں کرائیں گے تو یہ پاور اور بڑھتی جائے گی، تو یہ آپ کی CM ہاؤس تک چلی جائے گی۔ گورنمنٹ چاہے تو اس کے پاس کون سا فورم نہیں ہے، ادارے اس کے پاس ہیں، فورسز اس کے پاس ہیں، ایجنسیز اس کے پاس ہیں، اس کے لیے بچی کو بازیاب کرانا کوئی بڑا ٹاسک نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ ابھی تک چپ ہے، خاموش تماشائی ہے۔ تشویشناک پہلو یہ ہے کہ 7 سالہ پریا کماری کی بازیابی کے لیے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد تک میں شدید احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ خاص بات یہ رہی کہ اسلام آباد میں نیشنل پریس کلب کے باہر سراپا احتجاج عورت آزادی مارچ فاؤنڈیشن کی عہدیداروں اور انسانی حقوق کارکنوں نے بتایا کہ ہندو بچی پریا کماری کو 19 اگست 2021 کو دن دہاڑے اغوا کیا گیا، تاہم سندھ صوبے کی حکومت اور انتظامیہ نے پریا کماری کے اغواکار مسلمانوں کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے اندر جس قسم کا جو کہ ایک جنسی جبر کا جو ایک بازار گرم ہے، عورتوں کے خلاف، بچوں کے خلاف، ٹرانسجنڈر کے خلاف، مذہبی اقلیتوں کے خلاف، یہ جو ظلم ہے یہ بند ہونا چاہیے. ریاست کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، لوگوں کو اپنے عوام کو، ہمارے بچوں کو تحفظ دینا چاہیے. پاکستان میں فرقہ پرستی اور دہشت گردی کے بڑھتے بول بالے پر حکمراں طبقے کے لاپرواہ رویے کو لے کر اقلیتی فرقوں کے رہنماؤں اور انسانی حقوق کارکنوں میں غم و غصے کی لہر زور پکڑ رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں اقلیتی ہندوؤں اور عیسائیوں کی طرح اب سکھ برادری کی لڑکیوں کو بھی جبراً مسلمان بنائے جانے کے واقعات بڑھ گئے ہیں. یہ سچائی پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کے ونیر ضلع میں سکھ ٹیچر دینا کور اور پنجاب صوبے کے ننکانہ شہر میں سکھ گردوارے کے گرنتھی پریتم سنگھ کی نابالغ بیٹی جگجیت کور سمیت درجنوں سکھ لڑکیوں کو جبراً اغوا کر کے مسلمان بنائے جانے کے انسانیت سوز واقعات کے خلاف احتجاجی مظاہروں سے سامنے آتی رہی. تاہم پاکستانی حکومت اور انتظامیہ کی جانب سے اقلیتی سکھ فرقے کے کسی بھی خاندان کو انصاف فراہم نہیں کیا گیا. پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے. پاکستان میں مہاجروں پر بڑھتے ظلم و جبر کو روکنے کے لیے لندن میں احتجاج. لیکن ابھی وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا. آئیے اس سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر. پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے کی وادی سوات میں سیر سپاٹا کرنے گئے سیاحوں کے ساتھ بے حد المناک حادثہ پیش آیا. ذرائع کے مطابق سیاحتی مقام منگورا میں سیر سپاٹے پر گئے 75 سیاح میں سے بیشتر دریائے سوات میں نہا رہے تھے. تبھی مانسونی بارش کے سبب دریائے سوات میں اچانک سیلاب آ گیا، لہٰذا سبھی سیاح سیلابی ریلے میں بہہ گئے. حادثے کے بعد پہنچی ریسکیو ٹیم نے تقریباً 55 سیاحوں کی جان بچائے جانے کے دعوے کیے اور باقی لاپتہ سیاحوں کی تلاش جاری رکھنے کی یقین دہانی کرائی. حادثے میں بچے سیاحوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ ایک ہی خاندان کے 9 رشتہ دار بھی آئے تھے، لیکن ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا. پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے حادثے پر افسوس ظاہر کرتے ہوئے مقامی انتظامیہ سے پوری رپورٹ طلب کی گئی ہے. پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں جرائم اور دہشت گردی کی وارداتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. اس سچائی کی تازہ مثال کراچی کے لیاری علاقے میں مقیم مہاجروں کی رہائشی بستی کو نشانہ بنا کر کیے گئے بم دھماکے سے سامنے آئی. کراچی میں بہاری کالونی میں مہاجر کاروباری کے ایک گودام پر یہ حملہ گرینیڈ بم پھینک کر کیا گیا. خطرناک شدت کے گرینیڈ بم حملے کے نتیجے میں فوری طور پر ایک مقامی مہاجر کے جاں بحق اور آدھا درجن سے زیادہ زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی. معاشی بحران سے دوچار پاکستان میں سرکاری ملازمین کی جانب سے حکومت کے خلاف آئے روز احتجاجی مظاہرے کیے جا رہے ہیں. اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے بلوچستان صوبے کی راجدھانی کوئٹہ میں سرکاری ملازمین کی احتجاجی ریلی سے سامنے آئی. بلوچستان امپلائیز گرینڈ الائنس کے بینر تلے کوئٹہ میں سراپا احتجاج سرکاری ملازمین نے صوبائی اور وفاقی حکومتوں کے خلاف ریلی میں شدید نعرے بازی کی. لیکن سرکاری ملازمین کی ریلی اور نعرے بازی سے بوکھلائی بلوچستان صوبائی حکومت نے پرامن مظاہرین کی جائز مانگیں ماننے کی بجائے انہیں ریاستی تشدد کا شکار بنایا. پاکستان کی پورٹ سٹی اور سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی میں لاقانونیت کے بڑھتے بول بالے کی وجہ سے جرائم کی بڑھتی وارداتوں کو لے کر ہر طرف خوف و دہشت کا ماحول ہے. متاثرہ باشندوں کا کہنا ہے کہ کراچی میں جرائم پیشہ گروہوں کے افراد دن دہاڑے راہزنی اور چوری ڈکیتی کی وارداتیں انجام دے رہے ہیں. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ کراچی پولیس جرائم پیشہ گروہوں کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے خود ڈکیتی وارداتوں میں ملوث پائی جا رہی ہے. کراچی کے گلشن معمار علاقے میں ڈکیتی کی ایک بڑی واردات میں پولیس یونیفارم میں آئے لٹیرے نقدی اور قیمتی سامان کے ساتھ ساتھ CCTV فوٹیج بھی اتار کر لے گئے. اسی طرح پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں بھی لوٹ مار کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں.
नाजरीन, आखिर में आपको लेकर चलते हैं बरतानिया की राजधानी लंदन और दिखाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ लंदन में हुए एहतजाजी मुजाहिरों पर खुसूसी रिपोर्ट। काबिल गौर बात यह रही कि लंदन में पाकिस्तान के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहिरे मुहाजिरों की सियासी पार्टी MQM की जानिब से किए गए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए MQM के जिला वतन फाउंडर डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार से पाकिस्तान में मुहाजिरों पर बढ़ते रियासती जुल्म जबर को रोकने में मदद की गुहार लगाई। ये एहतजाजी मनाजिर है बरतानिया की राजधानी लंदन के और लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहायशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने सरापा एहतजाज है पाकिस्तानी मुहाजिरों की पार्टी MQM के जिला वतन लीडरान और सियासी कारकुनान। हाथों में मुहाजिरों की नस्लकुशी के खिलाफ प्ले कार्ड्स लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MQM के जिलावतन लीडरों ने लंदन में एहतजाजी मुजाहिरे किए और इन एहतजाजी मुजाहिरों के जरिए बरतानिया समेत पूरी आलमी बिरादरी को पाकिस्तान में मुहाजिरों के बढ़ते अगवा बराए कत्ल को रोकने की गुहार लगाई। हर जगह पर एहतजाज कर रहे हैं निसार पंवर भाई, जिनको लापता किया हुआ है 17 दिन से, 30 अगस्त से गुमशुदा लापता, और ये सब जानते हैं कि इनको लापता करने वाले रेंजर्स के एहलकार हैं जो इनके घर से रात के अंधेरे में इनको अगवा करके लेके गए। हम निसार पंवर भाई की बाजियाबी तक और जितने भी हमारे साथी हैं जो लापता हैं, जब तक उनको बाजियाब नहीं किया जाएगा हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। और ये जेनोसाइड का जो सिलसिला शुरू किया है महाजिरों का, इसको बंद करें, इस तरह की नफरतें ना फैलाएं। हमारे दिलों को जो आप जख्म दे रहे हैं, जिस तरह से बहनें जिनके भाइयों को आप मार के फेंक रहे हैं, उनकी फरियादें सुने कि वो क्या बददुआएं आपके लिए कर रहे हैं, तो खुदारा इस जुल्म को बंद करे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बैनर तले लंदन में ब्रिटिश PM की रेजिडेंसी के बाहर पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहिरों में ओवरसीज मुहाजिरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लंदन में सरापा एहतजाज मुहाजिरों और जिला वतन सियासी कारकुनों ने ब्रिटिश PM के दफ्तर में एक मेमोरेंडम भी जमा करवाया। इस मौके पर मुहाजिरों के सियासी रहनुमा और MQM के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान में मुहाजिरों पर बढ़ते रियासती जुल्म सितम और नस्लकुशी पर फिलफौर संगीन नोटिस लेने की इल्तिजा की। मोदी साहब, मैं इस आज के खिताब के जरिए से कहते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, मैं आपसे गुड इवनिंग, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक नोटिस ऑफ द जेनोसाइड कमिटेड बाय द पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस since physically since June 1992, physically they entered into the Muhajir areas, Muhajirs, those who migrated, whose forefather migrated from India to Pakistan. We, our forefathers, were living with you. What they did, we are not responsible as a oppressed, suppressed, helpless Muhajirs. बरतानिया की राजधानी लंदन में गुज़श्ता 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे से जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी डॉक्टर अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन का कहना है कि पाकिस्तानी इक़्तिदार पर मुसल्लत पंजाबी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों के बढ़ते रियासती जुल्म जबर ने मुहाजिरों, सिंधियों, बलोचों और पश्तूनों को अलहदगी पर मजबूर कर दिया है। यही वजह है कि तमाम महकूम कौमें पाकिस्तान से आजादी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं और ये सभी कौमें भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार से सिफारती मदद मांग रही हैं। Sons and daughters of the founder fathers of Pakistan, we
request you, Mr. Narendra Modi, to raise your voice and use your good offices to help oppressed Muhajirs. At any place of where human rights are being considered, you please raise the voice against the brutalities committed by Pakistan Army against Muhajir. This is my humble request to you. Your voice is a power, as a powerful country. Yes, India is a powerful. Soon it will be superpower, one of the superpower. It is nearest. But because of certain reason, it was not accepted. But Indian nations are different. पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल आसिम मुनीर की भारत खुसूसन हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ तकरीर के बाद जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बेगुनाह सयाहों पर हुए इंसानियत सोज दहशतगर्दाना हमले का हवाला दिया मुहाजिरों के जलवतन सियासी रहनुमा अल्ताफ हुसैन ने, क्योंकि मोदी सरकार ने पहलगाम हमले में मुलव्वस पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के बेस कैंपों के खिलाफ 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर में जिस कदर अजीमुशान कामयाबियां हासिल की, उनसे दुनिया भर में भारत सुपर पावर के तौर पर उभरा है। यही वजह है कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार से पाकिस्तान में रियासती जुल्म सितम से अजीरन मुहाजिरों के साथ साथ बलोच, सिंधी, पश्तून और सराइकी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का ये एपिसोड अब यहीं इख्तिताम पसीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ इसी रोज और इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।